اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سراقہ بن مالک، لمبے واقعات ہیں، میں مختصر کروں گا، وہ آپ کو راستے میں ملتے ہیں۔ ان کو کئی 100 اونٹوں کا لالچ دے کر کفار مکہ نے بھیجا تھا۔ سراقہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ان کا اونٹ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھ سے کوئی تحریر لکھ کے دے دیں، میں اس کی تحریر کی پاسداری کروں گا، لیکن یہ گھوڑا باہر نکل آئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا اور اس کو تحریر بھی ایک حضرت ابوبکر صدیق نے لکھ کے دے دی کہ ہمارا تمہارا امن ہوگا، تم کبھی ہم سے لڑو گے نہیں۔ تحریر کا مضمون یہ تھا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو حضور نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا، اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ کے اندر فارس کے کنگن ہیں، ایران کے کنگن ہیں۔ یہ بشارت ظاہر ہوئی جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ فارس فتح ہوا 16 سنہ ہجری میں، اور اس کے سونے کے کنگن حضرت عمر فاروق نے بلایا سراقہ کو، فرمایا حضور نے یہ تمہیں فرمایا تھا یہ اپنے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن پہنو۔ یہ خاصہ تھا ان کا، اور کسی کے لیے سونا پہننا جائز نہیں۔ انہوں نے اسی وقت پہن کر دوبارہ اتار دیا، صرف اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت سراقہ بن مالک پھر اس کے بعد مسجد جعرانہ جہاں آج ہے وہاں آئے فتح مکہ کے بعد، اور بہت سارے اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ پیش آتا ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے بھیجا تھا، جاؤ محمد کو پکڑ کے لاؤ، معاذ اللہ۔ یہ جب حضور کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے حسن و جمال دیکھا، سرکار کا روپ دیکھا، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اب عرض کرنے لگے آپ مدینے میں داخل ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں، ہم ایک جھنڈا لیں گے، اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے ہم مدینے میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے اپنا امامہ کھولا۔ یہ بات الوفاء میں علامہ ابن جوزی میں نے لکھی ہے، بہت سارے اور سیرت نگاروں نے، سیرت ابن حشام وغیرہ میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ کھولا، اپنے نیزے پہ اس کو لٹکایا، جھنڈا بنایا، اور اس طرح مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے والے پہلے ہی کئی دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، ٹیلوں میں بیٹھتے تھے۔ بس آخری بات کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الہجرت میں ایک ہی حدیث ہے، اور حدیث کی آخری لفظ یہ ہیں، تفرق الغلمان والخدم فی الطرق صعید الرجال والنساء فوق البیوت۔ جب سرکار تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور غلام اور لونڈیاں اور بچے بازاروں میں پھیل گئے۔ ان کی اس دن کیا ندا تھی، وہ کیا کر رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ہر گلی سے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ کے حبیب تشریف لائے، یا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ۔ رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ تشریف لے آئے، اور دن بھی کون سا تھا، پیر شریف کا 12 ربیع الاول کا دن۔ اب آخری بات دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کسی جگہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو خط لکھا ہو، قاصد بھیجا ہو، جب میں آؤں تو میرا استقبال یوں کرنا، کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اور وہ مسلمان پہلے بھی مسلمان تھے، بتا چکا ہوں پہلے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی سمجھایا کیا بدعت کر رہے ہو، حضور نے تمہیں اجازت دی اس کی، کہا ہے تمہیں، کیا تم بدعت کر رہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا تھا کہ جب میں آؤں تو میرا استقبال یوں کرنا، کہیں سے ثابت نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو کوئی انکار نہیں فرمایا، کوئی منع نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں کیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، بلکہ آپ خوش ہوئے، انصار کی اور بچیوں نے آپ کا استقبال کیا، ہر گلی محلے میں آپ کا استقبال ہو رہا تھا، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ ہر گلی میں مدینہ شریف میں جلوس نکل رہا تھا، اور دن بھی کون سا تھا، 12 ربیع الاول پیر شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور ان اہل مدینہ نے پھر ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عزت و احترام کیا، اس طرح جان نثار کی کہ آپ بدر شریف چلے جائیں، احد شریف چلے جائیں، مہاجرین آپ کو کم شہید ملیں گے، لیکن انصار کی شہادت کے شہداء کے نام زیادہ لکھے ہیں۔ ان انصاریوں نے اپنی جانیں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دی، اپنے گھر وار دیے، اپنے کاروبار وار دیے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، فتح مکہ ہوا۔ جب فتح مکہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ بنا دیا، اور آپ نے بہت نوازشات سے ان کو نوازا، سب کو معاف کر دیا۔ اہل مدینہ انصار جو ساتھ تھے وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے اور بڑے افسردہ ہو گئے، کہنے لگے معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اب ہم اہل مدینہ نے آپ کی مہمان نوازی کی، جس مقصد کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھا وہ مقصد پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، بات مکمل۔
لہذا اس لیے جب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب حضور مکہ سے مدینہ سے پھر مکہ آ جائیں گے۔ اہل مدینہ افسردہ، انصار افسردہ بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ انصار کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے انصار تم یہ کہہ رہے ہو میں مکہ آ جاؤں گا، سن لو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں مکہ سے مدینہ واپس جاؤں گا، تمہارے پاس ہی رہوں گا، میرا مرنا جینا اب تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان خدمت گزاروں کا، ان سچے لوگوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اسلام دین کی قدر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔